کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارڈن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے. ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے. یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہے. ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے. دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ ہے. شاہدرہ، در کہتے دروازے کو، شاہدرہ بہت بڑا دروازہ. جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ. اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے. لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر. اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے. لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے. شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہو. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا. اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا، دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا منظر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے،
کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجیے. یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں. آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے. آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے. آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے. کسی دن بھنگر نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ. وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور، انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قتل نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود اولی پرسش نماز بود. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پر جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ علی ذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت، اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ کیا کریں یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی،
اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں، وہ جامع عبادات، جامع العبادات۔ لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی ہے۔ مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے۔ تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ، جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو، یہاں پہ ہمارا قانون چلے گا۔ اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے۔ یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم، اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، یہ نسل بعد نسل۔ تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے۔ اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے، یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے۔ ویوم القیامت یردون فی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسنوی پرسد کے بھیا کشتی، تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UN کی، وہ فیصلہ کرے گی تم کون ہو۔ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔
اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہے تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفع ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سمجھے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چوبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام، بینکنگ آج پوری دنیا میں ہے۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا
کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائزر خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا میں، اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے۔ لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحالہ، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تب یہ پاک ہوگا؟ تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر لینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔
تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط تو تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اللہ، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب۔ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تن و تخش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی، دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی ہوگا، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا۔ آج توبہ کرے، وہیں پہنچ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ باز آ ہرچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو۔ یہ تو دو طرفی معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں۔ انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا،
یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو. جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں. جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں. یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو. یہ نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو, کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار, اور اب لوگوں کو دعوت دو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت. اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے, یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ. اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے. لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے. ٹارگٹ کیا ہے, جانا کہاں تھا, مقصود کیا ہے, منزل کیا ہے, اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے. وہ قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مار ٹائم کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے. حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا. یہ سارا اصل میں with reference to the goal, جو بھی آپ کا ہدف ہے. ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں. یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں. کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا, جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. والذی اوحینا الیک, اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو. یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے. اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے, متمدن حیوان ہے, مل جل کر رہتا ہے. تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں. کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں, انفرادیت ہی انفرادیت تھی. اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی. اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. آپ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ اس کی رسم ہے, یہ اس کی ریت ہے, یہ اس کی روایت ہے, یہ اس کا شیخ ہے, اس کا کہنا ماننا پڑے گا چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو. لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے, قبیلے کا نظم ہے, قبیلے کی قانون ہے, آپ کو پابندی کرنی پڑے. جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سکڑنا شروع. اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا. اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف, چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا. اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں, سٹی اسٹیٹ. اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے, ان کے اپنے رسوم ہیں, رواجات ہیں,
ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ دو قبیلے ایک جگہ گئے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں بیک وقت نظر آتی ہیں، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا، وہ تھا ایک قبیلے کا شہر۔ تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا، مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو، کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا، تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں کیا ہے، یہ مجھ سے کوئی اعلیٰ تر ہے، لیکن یہ کہ طے ہے، قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے گا۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم کی، سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرس، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرس تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ خسرو کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح موجود تھی، اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور۔ پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے، آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے، اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ ریاست ہے اصل شے جس کی وفاداری ہے، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا گیا، بنائیں یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے ہاتھے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے، سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا، اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دے کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟
جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح تو اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو، اور میں عرض کیا کرتا ہوں، جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے۔ اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے ہے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے، خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے۔ ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے، جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا۔ فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، ایستادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے کھوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ گاڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو، یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا اگر وہ کھڑا ہے، اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا، اب رکھنا چے مانی رکھ۔ یہی ہے اقامت دین کا مفہوم۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیم الدین، کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل الاصول یہ ہو جائے۔ اب چونکہ آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں ایک بہت ماہر اور ہمارے ہاں کے مشہور قانون کے جاننے والے اور اب تو قانون کے تحت فیصلے صادر کرنے والے، تو میں تھوڑا سا کچھ مجھے نظر آئے ہیں کالے کوٹ اور بھی، کہ شاید اس ان کے لیے دلچسپی کی بات ہو یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے صرف ایک دفعہ کافی ہے، ایک دفعہ جو ہمیشہ سے ہمارے ہاں دستوروں میں رہی ہے، ہر دستور میں رہی ہے۔ اور میں واقعتاً داد دیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کس نے یہ الفاظ اس کے قائم کیے اور فریم کیے ہیں، لیکن حقیقتاً نہایت جامع الفاظ ہیں۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. That's all. یہ بالکل کافی ہے، 100% آپریٹو اس کو کر دیجئے۔ اس میں سے ایک چیز کو بھی مستثنا رکھا تو سب کی نفی ہو جائے، وہ ہو جائے گا وہ آیہ مبارکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا، مالیاتی معاملات مستثنا، آئلی قانون مستثنا، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ آپ بڑی سے بڑی کورٹ بنا کر بٹھا دیجئے، بڑے سے بڑے علماء کو بٹھا دیجئے، اگر آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہے، اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی ہے۔ یہاں تو کل چاہیے، مخلصین لہ الدین، جیسے ایک فرد چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس نے اپنی ہر شے کی نفی۔ ہاں اگر کہیں خطا ہو گئی، جذبات میں بہہ کر غلطی کر بیٹھا، کہیں انسان پر غفلت طاری ہو گئی تھی، اس کی اس خودی اور انا کی گرفت جو ہے اس کے حیوانی محرکات عمل پر کمزور پڑ گئی، اس وقت کوئی حرکت اس سے سرزد ہو گئی، کوئی حرکت نہیں، فوراً توبہ کرو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا جو نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جذبات کا طوفان جو ہے، میں ابھی کوئٹے میں مثال دے کر آیا ہوں، پہاڑی علاقے کے لوگ خوب سمجھتے ہیں، ہمارے میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی جاتے جاتے جاتا ہے، اور پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو طوفان آنن فانی اور جاتا بھی اسی طرح ہے۔ جذبات کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں طوفان آتا ہے، جوش آتا ہے، وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے، لیکن پھر وہ جاتا بھی اسی رفتار سے۔ تو جذبات کی رو میں بہ کر کوئی عمل انسان نے اگر کیا ہے
تو جیسے ہی وہ جذبات کا ریلا گزر جائے گا سیلاب کا، فوراً ہوش میں آئے گا یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو۔ اب اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی، وہ اس پشیمانی کے ساتھ، دیکھیے اقبال کا یہ شعر آپ کو معلوم ہوگا، بالکل نوجوانی کا، جس پر داغ دہلوی نے یہ کہا تھا کہ صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ پشیمانی سے جب پیشانی جو ہے عرق آلود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے خطا ہو گئی تھی، لیکن اس پر فوراً پشیمانی طاری ہوئی ہے اور اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بلکہ میں نے تو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا، لیکن خوب جان بوجھ کر 100 بہانے بنا کر کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا، ہے تو حرام لیکن اب کیا کریں۔ یہ جو آپ کی کولڈ کیلکولیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل اور قائم کر دیا، آپ کی ساری دینداری کی نفی ہو جائے۔ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان۔ اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر زندگی کے کسی گوشے کو بھی مستثنا کر لیں گے تو آپ کا زکوٰۃ کا نظام اور صلاۃ کا نظام جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی جب تک کہ یہ ایک دفعہ 100% آپریٹو نہ ہو۔ باقی جن چیزوں پہ اصل جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نص نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے کہ صدارتی ہونا چاہیے، آپ کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے یا فیڈریشن ہونا چاہیے، یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، کوئی لیجسلیچر بائی کیمرل ہو یونی کیمرل ہو، جو چاہو کرو، لیکن بس ایک دفعہ کو 100% آپریٹو کر دو۔ ہر شخص کو ہر وقت یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت عالیہ کا جا کر کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ کتاب و سنت کے خلاف، کیجئے، آئیے، علماء آئے، جو آئے آٹو کریں، ثابت کر دیں گے تو وہ کل عدم ہو جائے۔ اگر کوئی پارلیمنٹ کے زیر غور ہے کوئی قانون، ابھی وہ بل کی شکل میں ہے، ابھی وہ تجویز کی صورت میں ہے، اسی کو آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ اس کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی میں ثابت کرتا ہوں، وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطاع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں، اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو، اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے ماتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے، اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو، وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن مجید ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر 1، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔
فکبرہ تکبیرا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا، سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیم الدین، یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر، کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز۔ تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کلہ ہی کا تقاضا ختم۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا، نوٹ نازم آباد میں میری ایک تقریر کل ہے۔ یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں موادتا، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے، یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفرد نہ ہونے پائے، این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت۔ ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ، اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا، لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم۔ یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے۔ اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید، اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید، اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید، لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے۔ بہرحال عملی تقاضا جان دیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے۔ یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں
کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور۔ اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے۔ حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال، فکر کی اس بلندی کو دیکھیے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر، اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتاً اس کی اطاعت کو خالص کرتے۔ مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی۔ یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے۔ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے۔ اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی، چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیادی ہا، شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کرے، تیرا نظام دنیا میں برپا کرے، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ مقام عاشقی ہے۔ کیوں ہے؟ ذرا سمجھ لیجئے اس کو بھی۔ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، پلٹ کر دو۔ جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کی بستی کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دو، درا حالے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خدا بندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا، وہاں اور یہاں جبرائیل ہے۔ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے، اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ ہے؟ لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس ناہنجار پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟
فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا۔ وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا۔ اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھیں، میری شریعت کا